السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، نماز کے اہم مسائل آپ کے سامنے آج بیان کیے جائیں گے۔ شرائط نماز سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ نماز میں کچھ شرطیں ہیں اور کچھ فرائض ہیں۔ شرائط نماز اور فرائض نماز کے نام سے ہم انہیں جانتے ہیں۔ شرائط نماز شریعت مطہرہ نے کل 6 بیان فرمائے ہیں اور فرائض نماز 7 ہیں۔ شرائط نماز جو شریعت مطہرہ نے کل بیان فرمائے ہیں: طہارت، ستر عورت، وقت، استقبال قبلہ، نیت، تکبیر تحریمہ۔ تو شرائط نماز میں پہلی شرط طہارت ہے۔ اس میں وضو، غسل، پانی کے مسائل، پانی پہ قدرت نہ ہو تو تیمم، نجاست کے مسائل، عورتوں کے طہارت کے مخصوص مسائل، حیض و نفاس و استحاضہ کے احکام، استنجے کا باب، معذور کا بیان۔ کوئی ایسی بیماری ہو جس سے وضو ٹوٹ جائے تو وہ اپنی نماز کیسے ادا کرے گا، اس کی طہارت کے کیا مسائل ہوں گے۔ تو نماز کی پہلی شرط طہارت میں بہت کچھ ٹاپکس ہیں، بہت سے مضامین ہیں، بہت سے احکام و مسائل ہیں۔ اس میں وضو اور غسل بھی داخل ہے۔ وضو نماز کے لیے فرض ہے، بغیر اس کے نماز نہیں ہوگی۔ وضو میں بہت سے لوگ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کی بنیاد پر ان کا وضو نہیں ہوگا۔ وضو میں شریعت مطہرہ نے 4 فرائض بیان فرمائے: چہرہ دھونا، اسی طرح سے کوہنی سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور ٹخنوں سمیت دونوں پیروں کا دھونا۔ دھونے سے مراد یہ ہے کہ پانی بہتا ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ گزر جائے، چلا جائے، یہ دھونے کی تعریف ہے۔ وضو یا غسل ہو، ہر بال پر کم از کم 2 بوند پانی بہانا یہ فرض ہے۔ اگر کسی بال پر 1 بوند پانی بہا یا آدھا بوند پانی بہا تو اس کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے غسل میں شریعت مطہرہ نے 3 فرائض بیان فرمائے: کلی کرنا، ناک میں نرم حصے تک پانی چڑھانا، اور تیسرا فرض ہے پورے بدن پر پانی بہانا۔ پورے بدن پر پانی بہایا جائے۔ پورے بدن پر اس طرح پانی بہایا جائے جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت کیا کہ ہر بال پر کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے، کوئی بال کی جڑ سوکھی نہ رہ جائے، نہ اس کی نوک سوکھی رہ جائے۔ اس طرح سے پورے بدن پر پانی بہایا جائے۔ بدن کے جو جوڑ ہیں، جیسے انگلیوں کی گھائیاں ہیں، بغل کا حصہ ہے، ناف کا حصہ ہے، اسی طرح سے گھٹنوں کا جوڑ ہے، ران کی جڑیں ہیں، ان تمام حصوں پر اچھے سے پانی بہہ جائے، اس بات کا اہتمام کیا جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بہرحال اس کی مزید تفصیل آپ آئندہ درس میں سماعت فرمائیں گے۔ اسی طرح سے نماز کی دوسری شرط ہے ستر عورت، یعنی وہ اعضاء جس کا چھپانا فرض ہے، بدن کے وہ حصے، وہ پارٹس آف باڈی جس کا چھپانا فرض ہے، اس کو چھپایا جائے، اس
सत्रपोशी की जाए तो मर्द में 9 पार्ट्स ऑफ औरत, आज़ाए औरत बयान किए गए और लेडीज़ के बदन में 30 आज़ाए औरत बयान किए गए। इस्लाम में लेडीज़ को औरत का नाम इसलिए दिया गया है, वजह यह है कि उनको पूरा बदन छुपाना फ़र्ज़ है। चेहरा, हाथ की हथेली और दोनों पैर के तलवे, इन 5 आज़ा को छोड़कर उसका पूरा बदन औरत है। उसे पूरा बदन छुपाना उस पर फ़र्ज़ है, इसलिए उनको औरत कहते हैं। इसी तरह मर्द में भी कुछ आज़ा ऐसे हैं जो औरत हैं, जिनका नमाज में, गैर नमाज में छुपाना फ़र्ज़ है, और वो कुल 9 बयान किए गए हैं। वो 9 क्या हैं? दोबुर, पाखाने का मकाम, ज़कर यानी पेशाब का मकाम, तीसरा फोते यानी पेशाब के मकाम के नीचे थैली का हिस्सा, चौथा पांचवां दोनों सूरीन, छठा सातवां दोनों रान यानी जड़, रान की जड़ से लेकर तो घुटनों समेत, आठवां नाफ के नीचे से लेकर पेशाब के मकाम की जड़ तक, उसी के सीध में बैक साइड पीठ का हिस्सा और कमर की दोनों करवटें, नौवां पाखाने के मकाम और फोते के दरमियान के नीचे की जगह। ये 9 आज़ाए औरत हैं। इन 9 में से किसी एक का अगर चौथाई से कम खुल गया तो नमाज हो जाएगी। चौथाई के बराबर खुल गया लेकिन फ़ौरन छुपा लिया, फिर भी नमाज हो जाएगी। लेकिन फ़ौरन नहीं छुपाया, छुपाने में 3 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह के बराबर देर कर दिया तो अब नमाज से बाहर हो जाएगा, नमाज टूट जाएगी, उसकी फासिद हो जाएगी। और मादल्लाहि रब्बिल आलमीन जानबूझ कर खोला तो अगरचे फ़ौरन छुपा लिया हो, खोलते ही वो नमाज से बाहर हो जाएगा। आज फैशन के नाम पर हमारे नौजवान ऐसे लिबास पहनते हैं, शॉर्ट शर्ट होता है, टी शर्ट होता है, रुकू में जाते हैं, सुजूद में जाते हैं तो वो पीछे से उठ जाता है तो उनकी दोनों सूरीन का हिस्सा ज़ाहिर होता है। बाज़ मर्तबा पैंट खसक जाती तो और नीचे का भी हिस्सा ज़ाहिर हो जाता है। कई आज़ाए औरत, पार्ट्स ऑफ औरत जिनका छुपाना फ़र्ज़ है वो ज़ाहिर हो जाते हैं। तो मादल्ला नमाज, और ये ऐसा नहीं कि हवा का झोंका आया और टी शर्ट उड़ गया, सब फैशन के झोंके में हो रहा है, मगरिब की अंधी तकलीद में हो रहा है, तो मादल्ला नमाज फासिद हो जाएगी। अब कुछ लोग सवाल करते हैं, अब मिसाल के तौर पर पहली सफ़ में कोई नौजवान नमाज पढ़ रहा है और उसका टी शर्ट उड़ गया, पैंट खसक गई, पार्ट्स ऑफ औरत, सूरीन वगैरह नज़र आ गई, तो उसकी अपनी नमाज ख़राब होगी। जो उसके पीछे है वो अपनी आंख बंद करके या निगाह नीची करके नमाज पढ़ ले, उसकी नमाज इंशाअल्लाह बिला कराहत हो जाएगी। ये दूसरी शर्त थी सत्र औरत। तीसरी शर्त वक्त, जो हम नमाज पढ़ रहे हैं उसका वक्त पाया जाना चाहिए। अब मैं अपने लफ्ज़ों में आसान अंदाज में 5 वक्ता नमाज का वक्त कब से कब तक रहता है उसको सुन लीजिए। फज्र का वक्त सुबह सादिक होते ही शुरू होगा और तुलू आफताब तक, सूरज निकलने तक रहेगा। यहाँ तुलू से मुराद सूरज की पूरी टिकिया, उसका पूरा राउंड सर्कल बाहर आ जाए, ये मुराद नहीं है, बल्कि सूरज की पहली किरण चमकी, तुलू आफताब हो गया, वक्त फज्र जाता रहा। वक्त ज़ोहर, ज़वाल यानी ज़हवे कुबरा जा ख़त्म होगा। याद रखिए हम उसको ज़वाल ख़त्म के नाम से जानते हैं, तक़वीम वगैरह में भी यही रहता है, लेकिन असल में वो ज़हवे कुबरा ख़त्म है। और जहाँ ज़वाल है, ज़वाल होते ही वक्त ज़ोहर शुरू हो जाता है। लेकिन ज़हवे कुबरा, उस ज़हवे कुबरा निस्फ़ु न्यारे शरई, ये लफ्ज़ थोड़ा ज़बान पे दुश्वार था तो ज़वाल अवाम में राइज हो गया है।
اور اسی کو کہہ کر لوگ کام چلاتے ہیں، لیکن اصل میں جہاں ظاہر کبریٰ شروع ہے، جہاں زوال شروع ہے، وہاں اصل میں ظاہر کبریٰ شروع ہے، اور جہاں زوال ختم ہے وہاں اصل میں ظاہر کبریٰ ختم ہے، اور جہاں ظاہر کبریٰ ختم ہوتا ہے وہیں سے زوال شروع ہو جاتا ہے، اور اسی مومنٹ میں وقت ظہر شروع ہو جاتا ہے، اور وقت ظہر عصر سے پہلے تک رہے گا۔ عصر کی نماز کا وقت شروع ہو اس سے پہلے وقت ظہر ہوگا۔ جیسے ہی وقت عصر شروع ہوا ظہر کا وقت ختم ہوگا، اور وقت عصر غروب آفتاب تک رہے گا، سورج ڈوبنے تک رہے گا۔ جیسے ہی سورج ڈوبا وقت مغرب شروع ہو جائے گا، اور وہ عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک رہے گا۔ جیسے ہی وقت عشاء شروع ہوا وقت مغرب ختم ہو جائے گا، اور وقت عشاء کا وقت پوری رات یعنی صبح صادق شروع ہونے سے پہلے تک وقت عشاء رہے گا۔ جیسے آج کل صبح صادق 5:16 کے آس پاس ہے، تو اگر کوئی صبح میں رات دیر اٹھا 5 بجے بھی عشاء کی نماز وہ پڑھتا ہے، 5:15 تک بھی پڑھتا ہے، تو اس کی نماز عشاء قضا نہیں بلکہ ادا ہے، بغیر عذر کے اتنی تاخیر نہیں کی جائے گی۔ اول تو اہتمام ہو کہ ہم جماعت سے نماز پڑھیں، تو وقت عشاء پوری رات رہے گا۔ اس میں ایک فائدے کی یہ بات یاد رکھیں کہ مغرب اور فجر کے حوالے سے لوگوں کو بڑا تردد ہوتا ہے کہ مغرب کا وقت کب سے کب تک ہے، تو یہ یاد رکھیں جتنا آج وقت فجر رہا ہے اتنا ہی وقت مغرب رہے گا۔ وقت فجر شروع ہو رہا ہے، صبح صادق کا وقت ہمارے شہر میں 5:16 پر ہے، اور غروب آفتاب 6:28 پر ہے، تو 1 گھنٹہ 12 منٹ کے قریب ہوا، تو 1 گھنٹہ 12 منٹ وقت مغرب بھی ہوگا۔ سورج ڈوبتے ہی وقت مغرب شروع ہوا، مثلاً سورج ڈوب رہا ہے 7 بجے، سورج غروب ہو رہا ہے 7 بجے، تو 8:12 تک وقت مغرب ہوگا۔ 1 سیکنڈ بھی نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا، ہمیشہ کے لیے یہ قاعدہ ہے۔ آج جتنا وقت فجر رہا اتنا ہی وقت مغرب ہوگا۔ مزید اس کی تفصیل آئندہ سماعت کریں گے وقت کے بیان میں۔ اسی طرح نماز کی چوتھی شرط استقبال قبلہ، یعنی ہم نماز پڑھیں تو ہمارا رخ قبلے کی جانب ہونا چاہیے۔ قبلہ کے معنی کعبہ کے نہیں ہیں، اور اگر لوگ اس میں پریشان ہوتے ہیں، ہم اپنے مشائخین کے نام کے آگے بھی قبلہ لگاتے ہیں، اپنے پیر و مرشد کے نام کے آگے قبلہ لگاتے ہیں، تو قبلہ کے لفظی معنی ہیں جس کی جانب توجہ ہو، جس جانب لوگوں کا دھیان ہو۔ تو جہاں کعبہ ہے اسے قبلہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اس کا احترام رکھتے ہیں، اس جہت کا، اس ڈائریکشن کا، نماز میں بھی اور غیر نماز میں بھی۔ سمت قبلہ کعبے کی جانب ہم رخ کر کے جو ہے پاخانہ پیشاب کے لیے نہیں بیٹھتے، اس جانب تھوکتے نہیں، اس جانب پیر نہیں پھیلاتے، تو نماز میں بھی احترام ہے، غیر نماز میں بھی احترام ہے، وہاں دھیان لگا رہتا ہے۔ اسی طرح اپنے مشائخین کے ساتھ عوام اہل سنت کی مریدین کی توجہ لگی رہتی ہے، اس لیے ان کو بھی قبلہ کہا جا سکتا اور کہا جاتا ہے۔ آقا نعمت سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک فتنہ اٹھا تھا، ایک پنڈت نے یہ شوشہ، یہ فتنہ پھیلایا کہ مسلمانوں کی عبادت میں اور ہماری پوجا میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، فرق اتنا ہے کہ ہمارا پتھر سامنے ہے اور مسلمانوں کا کعبہ مکہ مکرمہ میں ہے، وہ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جواب عنایت فرمایا، ہم کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم کعبہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ وجہ یہ کہ جو ہمارا رب ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا،
اس کا حکم ہے میری عبادت تم اس جہت اس ڈائریکشن پر کرو، کعبہ کو قبلہ بناؤ، اس لیے ہم اس کی جانب رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ ورنہ ایک وقت وہ تھا آغاز اسلام میں مسجد اقصی بیت المقدس قبلہ تھا، تو پورا مسلمان صحابہ آقا علیہ السلام مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے آپ نے نماز ادا فرمائی۔ تو ہم کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، عبادت اللہ کی کرتے ہیں، اس جانب رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ اگر معاذ اللہ کوئی کعبہ کو معبود جان کر عبادت کرے گا تو سری کفر ہے، اور کعبہ کی تعظیم کے لیے سجدہ کرے گا، عبادت کرے گا تو بھی حرام ہے۔ تو سجدہ تعظیمی خانے کعبہ کے لیے بھی جائز نہیں ہے، تو کسی پیر کے لیے اور کسی اور کے لیے معاذ اللہ اس کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور نہ کسی قبر کے لیے سجدہ تعظیمی اسلام میں حرام ہے۔ کبھی سفر وغیرہ میں ایسا ہوتا ہے ہمیں قبلہ معلوم نہیں ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو اگر کوئی بتانے والا ہے تو اس سے پوچھ لیں، اس جانب رک کر کے ادا کریں۔ آج موبائل وغیرہ میں ایسے ایپ رہتے ہیں، اس سے رہنمائی حاصل کر لیں۔ لیکن ایسا بھی کچھ اہتمام نہیں ہے اور کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، تو وہ اپنے دل سے فیصلہ کرے۔ جس جانب اس کا دل جمے گا، جس جانب اس کا خیال جم جائے گا، اس کے حق میں وہی قبلہ ہوگا، اس جانب رک کر کے وہ نماز پڑھے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر کبھی دوران نماز خیال بدل گیا تو فوراً گھوم جانا فرض ہے۔ جیسے بالکل سیدھ میں رک کر کے نماز پڑھ رہا تھا، دوسری رکعت میں خیال ہوا نہیں میرے رائٹ سائڈ قبلہ ہے، تو فوراً گھوم جانا فرض ہے۔ اگر فوراً نہیں گھوما، گھومنے میں 3 سبحان اللہ کے برابر دیر کر دیا تو نماز سے باہر ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی سلام پھیر کے فارغ ہوا، اب کوئی آ کے وہاں کا شہری آ کے بتاتا ہے آپ نے غلط جانب رک کر کے نماز پڑھی ہے، قبلہ ادھر نہیں ادھر ہے، تو فرمایا آپ نے تحری کی تھی، دل سے فیصلہ کیا تھا، تو جو آپ نماز پڑھ چکے ہیں وہ الحمدللہ ہو گئی، وہ دہرائی نہیں جائے گی، وہ نماز آپ کی ہو چکی ہے۔ ہاں، اب وہ بندہ جہاں بتا رہا ہے، جو آپ کی سنتیں ہیں، جو آپ کے مستحبات ہیں، جو وتر وغیرہ آپ کو پڑھنی ہے، وہ اس جانب رک کر کے پڑھیں گے، لیکن جو تحری کر کے آپ نے پڑھی ہے اسے دہرانے کی قطعاً حاجت نہیں، وہ نماز آپ کی ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے یہ نماز کی 4تھی شرط استقبال قبلہ۔ 5ویں شرط نیت۔ نیت نام ہے دل کے پکے ارادے کا۔ البتہ زبان سے نیت کرنا اچھی بات ہے، زبان سے نیت کریں گے، مثلا فجر کی تو نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض وقت فجر واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کے طرف، اللہ اکبر۔ نماز جنازہ کی نیت کے حوالے سے لوگ بہت پریشان رہتے ہیں، تو اس کی نیت بھی ایسے ہی ہے، نیت کی میں نے نماز جنازہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، دعا اس میت کے لیے، دعا اس میت کے لیے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اول تو نیت نام ہے دل کے پکے ارادے کا۔ زبان سے نیت کسی نے نہیں بھی کی، اس کے دل میں ارادہ ہے، مثلا آپ ظہر کے لیے نکلے، اب آئے تو امام نے نماز شروع کر دی ہے، پہلی رکعت ہے، آپ نے عجلت میں زبان سے نیت کرنے لگے اور ظہر کی جگہ عصر نکل گیا اور آپ نے نماز شروع کر دی، تکبیر تحریمہ کہہ دی، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ وجہ یہ کہ دل میں ارادہ تو ظہر کا ہی لے کر آئے ہیں، عجلت میں زبان سے جلدی میں خطا ہو گئی ہے، تو یہ خطا آپ کی نیت کو متاثر ڈسٹرب نہیں کرے گی۔ نیت نام ہے دل کے پکے ارادے کا، نہ کہ زبان سے پڑھنے کا۔ 6ٹھی شرط تکبیر تحریمہ، یعنی وہ پہلی تکبیر جس کو تکبیر اولا کہتے ہیں، جس سے ہم اپنی نماز شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ۔ اس کو تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس تکبیر کے کہنے کے بعد بندہ چونکہ نماز میں آ جاتا ہے تو ہر جائز حلال کام بھی اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ سلام کا جواب دینا، مصافحہ،
کھانا پینا وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، یعنی حرام کر دینے والی تکبیر۔ تو اس کے کہتے ہی بندے کی نماز شروع ہو گئی۔ اس میں ایک خاص مسئلہ اہم ہے کہ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے جب جماعتیں کثیرہ ہوتی ہے جمعہ اور عیدین میں، امام صاحب جو ہے وہ تکبیر کو آواز بلند کرنے کے لیے طول دیتے ہیں، لمبی کر دیتے ہیں، جیسے اللہ اکبر۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، آواز کو اونچا کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب مقتدی نے بھی اسی طرح سے شروع کیا، لیکن اس نے لمبا نہیں کیا، طول نہیں دیا۔ کسی بھی کنڈیشن میں اس نے امام سے پہلے اکبر کا را ادا کر دیا، تکبیر ختم کر دیا، تو اس کی نماز امام کے ساتھ شروع نہیں ہوگی، یعنی خلاصہ یہ کہ اس کی نماز ہوئے گی نہیں۔ تو کہیں اگر ایسا ہے تو اس بات کا لحاظ رکھیں کہ امام کے تکبیر کہنے کے بعد آپ تکبیر ختم کریں، یا وہ کہہ لے اس کے بعد تکبیر کہیں۔ کسی بھی صورت میں اگر امام سے پہلے آپ کی تکبیر ختم ہوتی ہے تو اللہ اکبر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ نماز کی 6 شرطیں: طہارت، ستر عورت، وقت، استقبال قبلہ، نیت، تکبیر تحریمہ، جس کا میں نے اجمالی ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ رفتہ رفتہ ہم آگے بڑھیں گے اور اس کی تفصیلی گفتگو اس کے ایک ایک شرط پر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ علم و عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے نماز کی محافظت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔